السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا شاندار واقعہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جسے جان کر آپ نہایت ہی خوش ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی ضرور لے کر آئیں گے اور اپنی سوچوں کے معیار کا زاویہ ضرور بدلیں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک نبی پاک کا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے پاس ایک خاتون آ جاتی ہے، ایک عورت آتی ہے اور آ کر اپنے خامند کی شکایت کرتی ہے کہ آ کر وہ نبی پاک سے کہتی ہے کہ نبی پاک رسول خدا، میرے شوہر سے مجھے بڑی شکایت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے اپنے شوہر سے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا، وہ روز ہی کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو نبی پاک مجھے روز ہی اتنی دھوپ میں چولہا جلانا پڑتا ہے اور اس مہمان کے لیے کھانا تیار کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا میں اس بات سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں اور مجھ سے نہیں ہوتا، تو مجھے کوئی حل بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں تو بڑی پریشان ہوں، میں اپنے شوہر کے اس رویے سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں، تو برائے مہربانی میرا کچھ نہ کچھ حل کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کوئی بات نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ تو وہ عورت بھی پھر چند دیر انتظار کرنے کے بعد نبی پاک کا مزاج سمجھ کر تو اٹھ کر چلی جاتی ہے، تو نبی پاک کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو پھر اگلے دن نبی پاک اس کے شوہر سے ملتے ہیں، تو اس کے شوہر سے مل کر فرماتے ہیں کہ کل میں تمہارے گھر مہمان بن کر کھانے پر آؤں گا، تو کیا تمہیں میری دعوت قبول ہے؟ تو وہ انسان نہایت ہی خوش ہو کر اپنے گھر کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے کہ میرے گھر پر تو رسول خدا مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ تو وہ گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سناتا ہے، تو اس کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اگلے دن صبح ہی اٹھ کر تیاری شروع کر دیتی ہے کہ ہمارے گھر تو رسول خدا مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ تو وہ صبح سارا دن تیاری کرتی ہے، تو رسول پاک نے کھانا تو کیا تھا، ان کو ایک سبق دینے کے لیے جانا تھا۔ تو رسول پاک ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، تو اس کے شوہر سے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں تمہارے گھر سے واپسی پر جاؤں تو اپنی بیگم سے کہنا کہ مجھے کمرے کے دروازے سے لے کر پوری حویلی کے دروازے سے باہر نکلتے وقت تک میرا پیچھا کرنا اور میرے پیچھے دیکھتی رہنا۔ تو خیر نبی پاک ان کے گھر کے اندر گئے، بیٹھے، کچھ نہ کچھ کھانا تناول فرمایا۔ تو جب تھوڑی دیر بعد وہ واپس جانے لگے تو عورت نے ویسا ہی کیا جیسا کہ نبی پاک نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ عورت نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور ان کے قدموں کی طرف اور ادھر ادھر چاروں اطراف میں دیکھتی گئی، تو وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑی اور نبی پاک چلتے چلتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اس عورت کو پھر سے جو ہے نا ہوش آئی، تو اس کے خاوند نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں بھی پیچھے جا رہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جو تم بے ہوش ہو گئی؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں جب نبی پاک کے پیچھے جا رہی تھی تو ان کے پیچھے بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا نبی پاک کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ منظر میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو لہٰذا اگلے دن وہ دونوں میاں بیوی مل کر نبی پاک کے پاس جاتے ہیں، تو جا کر اپنے سارے معاملات کا ان کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام پھر آگے سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں ویسے بتاتا تو تمہیں سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے میں تمہیں سمجھانے کی نیت سے تمہارے گھر پر مہمان بن کر آیا تھا
کہ تمہیں سمجھاؤں کہ جب ایک مہمان تمہارے پاس آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جاتے وقت تمہاری تمام مصیبتیں، گناہ، جو بھی تم پر آفتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ مہمان کا اس قدر درجہ ہے، مہمان نوازی کرنے کا اس قدر بلند درجہ ہے، اور وہ جاتے وقت تمہارے گناہ اور تمہارے پر جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں یا آنی ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام کو اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتا ہے، اور وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ سکھانے کے لیے میں تمہارے گھر پر آیا تھا، جو سیکھ تمہیں مل چکی ہے۔ تو لہٰذا آئندہ کسی بھی مہمان کے بارے میں غلط مت سوچنا اور اس کی جتنی ہو سکے عزت کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ میں آپ سے سناتے چلتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جنہیں انبیاء کی جد بھی کہا جاتا ہے، ان کا یہی معمول تھا کہ وہ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ روز جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دن دو دن گزر گئے، کوئی مہمان نہ آیا، اور بھوک کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک 70-80 سال کا بوڑھا آ رہا تھا۔ تو وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، کیا کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاؤں گا۔ تو آپ اس بوڑھے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور آ کر اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ تو اس نے کھانا کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ نیچے رکھو، ٹھہر جاؤ، تم نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں، تم نے اللہ کا نام تو لیا ہی نہیں۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بھائی میں تو کافر ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہوتا ہے، بسم اللہ کیا ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتہ، تو میں کیسے بسم اللہ پڑھ لوں؟ تو آپ نے اسے بھگا دیا، بغیر کھانا کھلائے ہی آپ نے اسے بھگا دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی وحی لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیش ہو گئے کہ اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ پاک اس نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، آپ کو نام ہی نہیں لیا، آپ کو یاد ہی نہیں کیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے فرمایا کہ اس کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 70-80 سال ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں مانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن پھر بھی 70-80 سال سے میں اسے کھانا بھی دے رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں، اسے صحت بھی دی تھی، اسے ہر چیز دیتا گیا، حالانکہ وہ مجھے ماننے والا نہیں تھا، اور تیرے پاس تو وہ ایک ہی مرتبہ آیا تھا، تو تو نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ تم نے میرا بندہ ہونے کا حق ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی رنجیدہ ہوئے اور پھر سے اس بزرگ کو ڈھونڈا اور اسے کھانا کھلایا۔ تو اس میں کہنے کی بات یہ تھی کہ آپ مہمان جو ہے نا وہ آپ کے لیے کروڑوں رحمتیں لے کر آتا ہے اور اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جاتے وقت آپ کے بہت سارے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، آپ پر آنے والی تنگ دستی اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ انہیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مہمان نواز بن جائیں، بہترین قسم کے ہم مہمان نواز بن جائیں، تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور اس مہمان کے ذریعے ہم سے کئی ساری مصیبتیں ٹال دے، ہم سے تنگ دستی دور کر دے۔ تو برائے مہربانی مہمانوں کی کافی عزت کیا کریں اور انہیں اپنے لیے رحمت سمجھا کریں۔ امید ہے آپ اور میں مل کر اسلام کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔